بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، نئی فضا میں پرندہ اڑان بھول گیا، زمین پر چلنے لگا آسمان بھول گیا، غریب شہر نے رکھی ہے آبرو ورنہ امیر شہر تو اردو زبان بھول گیا۔ ناظرین، میں میمونہ ارشین AB نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ درگما گڈھا اسکول میں طلباء سے عباس سمیع کا خطاب۔ 16 فروری سے منعقدہ جاترا کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے جائیں، کلکٹر RV کرنن۔ کورونا کے پیش نظر نیٹ کا امتحان ملتوی۔ حجاب تنازعہ، رکن اسمبلی گلبرگہ کنیز فاطمہ کا باحجاب خواتین کے ساتھ احتجاج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع میں 16 تا 19 فروری تک منائے جانے والے سمکہ جاترا کے لیے انتظامات کو مکمل کیا جائے۔ تفصیلات کے بموجب ضلع کلکٹر کریم نگر شیام پرساد لال نے بروز ہفتہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں میونسپل کارپوریشن و متعدد محکمہ جات کے عہدیداران کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں 16 مقامات پر سمکہ جاترا منائی جائے گی، جن میں چند مقامات پر تاریخی اہمیت کے بموجب بڑے پیمانے پر سمکہ جاترا منایا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر ریکورتی، حضور آباد، ویناونکا، کیشا پٹنم میں ہندو عقیدت مندوں کی اکثریت کے مد نظر انتظامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام تر انتظامات کیے جائیں، کووڈ ٹیکہ اندازی کیمپ کا انعقاد کیا جائے، جاترا کے مقامات پر میونسپل کمشنر کے ذریعے گرام پنچایت کے حدود میں پنچایتی عملے کے ذریعے صفائی اقدامات کروائے جائیں۔ سمکہ جاترا کے انعقاد کے متعلقہ ریاستی حکومت کے جاری کردہ ہدایات کے مطابق اقدامات کی ایڈیشنل کلکٹر نے عہدیداران کو ہدایت دی۔ جاترا کے پرامن و مؤثر انداز میں انعقاد کے لیے اقدامات کی پولیس عہدیداران کو ہدایت دی۔ جاترا کے مقامات پر طبی کیمپ کے قیام، ماسک، سینیٹائزر کی دستیابی کے لیے انتظامات کی عہدیدار برائے صحت و طبابت کو ہدایت دی۔ عارضی بیت الخلاء، حمام خانے، پینے کے پانی کی دستیابی، بارکیڈنگ، ریلنگ، لائٹنگ، CC کیمرے، ہیلپ ڈیسک کے انتظامات کی ہدایت دی۔ علاوہ ازیں ریکورتی کے کینال کی صفائی کی بھی ہدایت دی۔ اس اجلاس میں حضور آباد انچارج RDO مانک متھل، کریم نگر RDO آنند کمار، DPO بچیا، ضلع ویلفیئر عہدیدار پدماوتی، DCP سرینیواس، ایکسائز سپرنٹنڈنٹ چندر شیکھر، ضلع عہدیدار برائے صحت و طبابت ڈاکٹر جویریہ، میونسپل EE کشٹپا، ڈپٹی کمشنر سینیٹری انسپکٹر سرینیواس و دیگر ضلع عہدیداران نے شرکت کی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ سرکاری مدرسے تحتانیہ درگما گڈھا اردو میڈیم کریم نگر کے صدر معلمہ اعجاز فاطمہ کی اطلاع کے بموجب کل 5 جنوری 2022 بروز ہفتہ اسکول میں ریڈ پروگرام کا افتتاح سابقہ ڈپٹی میئر عباس سمیع اور ڈویژن 5 کے معاون کارپوریٹر اظہر دبیر کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ پڑھیں، لطف اٹھائیں اور ترقی کریں، اس مقصد کے لیے 100 دن کا یہ پروگرام حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہر مدرسے میں شروع کیا گیا۔ اس کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے سابقہ ڈپٹی میئر عباس سمیع نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے جانے والے ان پروگراموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اچھے طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ذمہ دار شہری بننا چاہیے۔ اسکول کی عمارت کے تعلق سے کہا کہ انشاءاللہ اسی ماہ اسکول کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا اور حکومت کی جانب سے اس سال ودیا والنٹیئر نہیں دینے کی وجہ سے اسکول کے بچوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تعلیم کے لیے 3 ٹیچرز کا پیر کے دن سے ہی تقرر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر معلمہ اشمینہ بیگم اور اسکول انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران نے شکریہ ادا کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ نیشنل ایلیجیبلٹی انٹرنس ٹیسٹ نیٹ قومی اہلیت داخلہ ٹیسٹ 12 مارچ 2022 کو منعقد ہونا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں امتحانات ملتوی کرنے کے لیے دائر درخواست پر بھی سماعت ہونی تھی۔ دراصل جونیئر ڈاکٹر نیٹ PG کاؤنسلنگ 2021 کی تاریخ کے تنازع کی وجہ سے PG نیٹ امتحان 2022 کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نیٹ PG کا امتحان 12 مارچ کو منعقد ہونا تھا، جبکہ کاؤنسلنگ کا عمل 16 مارچ کو منعقد شدنی ہے۔
कोरोना की वजह से तलबा को नीट पीजी 2021 के इम्तिहान का इंतजार करना था। अलावा अजीम नीट में रिजर्व कैटेगरी की सीट अलॉटमेंट पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। इस मामले के हल होने के बाद ही नीट पीजी 2021 काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया। ताहम काउंसलिंग का शेड्यूल नीट पीजी 2022 इम्तिहान की तारीख से मुतसादिम था, जिसकी जूनियर डॉक्टर मुखालिफत कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के जनूबी कर्नाटक के जिला उडुपी और चिक्कमगलूर के अलावा दीगर मुकामात पर सरकारी और खानगी कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने के खिलाफ शुरू की गई मजमूम मुहिम के खिलाफ आज गुलबर्गा के असम्बली के रूबरू मौजूद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर रुकन असम्बली गुलबर्गा मोहतरमा कनीस फातिमा की क़ियादत में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों, कांग्रेसी कायदीन, बुरखापोश खवातीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और जनूबी कर्नाटक के अजला में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के खिलाफ जारी मुहिम को शरपसंदाना हरकत बताते हुए कहा कि इसके जरिए मुस्लिम तालिबात को स्कूलों और कॉलेजों को आने से रोका जा रहा है और ये एक साजिश के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसे किसी भी हाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बादशाह डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली गुलबर्गा मोहतरमा कनीस फातिमा, जो कि गुलबर्गा और कर्नाटक की नामुल शख्सियत जनाब कमरुल इस्लाम मरहूम की अहलिया हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर स्कूलों और कॉलेजों में जारी मुखालिफ हिजाब मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो बहैसियत रुकन असम्बली गुज़िश्ता 3.5 साल से हिजाब पहनकर ही रियासती असम्बली में दाखिल होती हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली गुलबर्गा कनीस फातिमा ने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो उन्हें हिजाब के साथ रियासती असम्बली में दाखिल होने से रोक कर दिखाएं। रुकन असम्बली ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को रियासती हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत होनी है और हमें अदालत और इस मुल्क के कानून पर पूरा यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा। जारिया हिजाब मुखालिफ मुहिम के खिलाफ अपनी जानिब से भी एहतजाज को मजीद तेज करने का रुकन असम्बली ने ऐलान भी किया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज और लबो लहजा बेहद पसंद आया होगा, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।